حضرات، آج ہم ایک ایسی ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جن کے نام سے آج بھی عدل و انصاف کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کے سامنے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں جھک گئیں اور جن سے شیطان بھی ڈرتا تھا۔ یہ ہیں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اسلام سے پہلے عمر مکہ کے قبیلہ قریش کے سب سے بہادر اور با اثر شخص تھے۔ ان کی سختی اور شجاعت کی وجہ سے لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے، مگر اس شجاعت کا رخ اسلام کے خلاف تھا۔ آپ مسلمانوں کو اذیتیں دینے میں سب سے آگے تھے۔ حصہ دوم، ایمان لانے کا معجزانہ واقعہ۔ وہ لمحہ جب قایا پلٹ گئی، تاریخ کا ایک انوکھا معجزہ ہے۔ غصے کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکلے، لیکن راستے میں معلوم ہوا کہ ان کی اپنی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہا اور بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ گھر پہنچ کر مار پیٹ کی، مگر بہن نے ہمت سے کہا، عمر، جو تمہیں کرنا ہے کر لو، ہم ایمان نہیں چھوڑیں گے۔ پھر ان کے کہنے پر عمر رضی اللہ عنہ نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت سنی۔ ان الفاظ کا اثر اتنا گہرا تھا کہ وہیں دل بدل گیا۔ تلوار لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور ایمان کا اعلان کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے بعد ہی مسلمانوں نے پہلی بار خانہ کعبہ میں اعلانیہ نماز ادا کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فاروق یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا کا لقب دیا۔ حصہ سوم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ اور وفاداری۔ ہجرت کا موقع آیا تو کسی نے اعلان نہیں کیا، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار لہرائی اور کفار کو للکارتے ہوئے کھلے عام مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ مدنی دور میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم ترین مشیر اور محافظ رہے۔ غزوات میں آپ کی شجاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار مشیر کا کردار رہا۔ آپ کی بصیرت اور حکمت کا یہ عالم تھا کہ کئی مرتبہ آپ کی رائے کے مطابق قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت ابو بکر کے خطبے نے آپ کو حقیقت سے روشناس کرایا، اور آپ نے حضرت ابو بکر کی خلافت کو سب سے پہلے تسلیم کیا۔ حصہ چہارم، خلافت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ عدل و انصاف کا دور۔ حضرت ابو بکر کی وصیت پر آپ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے۔ آپ کا دور خلافت عدل و انصاف کا سنہری باب ہے۔ آپ نے اسلامی فتوحات کا ایسا سلسلہ شروع کیا کہ بیت المقدس، شام، مصر اور پوری فارسی سلطنت مسلمانوں کے قدموں میں آ گئی، مگر ان کی سب سے بڑی کامیابی فتوحات نہیں بلکہ نظام عدل تھا۔ آپ نے عدالتی نظام بنایا، بیت المال کو منظم کیا اور اسلامی کیلنڈر یعنی ہجری سال کا آغاز کیا۔ آپ نے فرمایا کہ دجلہ و فرات کے کنارے اگر ایک بکری بھی بھوکی مر گئی تو اس کا حساب عمر کو دینا پڑے گا۔ آپ کی سادگی دنیا کے حکمرانوں کے لیے ایک مثال تھی۔ راتوں کو گلیوں میں گشت کرنا، رایا کی خبرگیری کرنا اور خود پیوند لگے ہوئے کپڑے پہننا آپ کا معمول تھا۔ آخرکار ایک فجر کی نماز کے دوران ایک مجوسی ابو لولو فیروز نے آپ پر چھپ کر حملہ کیا اور خلیفہ وقت کو حالت نماز میں شہید کر دیا۔ شہادت سے پہلے بھی آپ نے اپنی وفات کے بعد خلافت کے لیے شورا مقرر کر دی تاکہ امت میں انتشار نہ ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان، قیادت اور انصاف کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔